خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس متی کے مطابق۔ اس وقت یسوع روح سے بیابان میں لایا گیا تاکہ شیطان اسے آزمائے، اور جب 40 دن اور 40 رات روزہ رکھ چکا تو آخر کار بھوکا ہوا۔ تب آزمائش کرنے والے نے اس کے پاس آ کر کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو کہہ کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ اس نے جواب میں کہا، لکھا ہے کہ انسان صرف روٹی ہی سے نہیں جیتا بلکہ ہر ایک کلمے سے جو خدا کے منہ سے نکلتا ہے۔ تب شیطان اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اسے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے آپ کو نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ اس نے اپنے فرشتوں کو تیری بابت حکم دیا ہے اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو کسی پتھر سے چوٹ لگ جائے۔ یسوع نے اس سے کہا، یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو مت آزما۔ پھر شیطان اسے ایک بڑے اور اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب مملکتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی، اور اس سے کہا، اگر تو گر کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دوں گا۔ تب یسوع نے اس سے کہا، اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ تب شیطان اسے چھوڑ کر چلا گیا، اور دیکھو فرشتوں نے آ کر اس کی خدمت کی۔ پاک انجیل کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ مسیح خداوند میں نہایت عزیز مومنین، آج ہم پاکماں کلیسیا کے ساتھ مل کر روزوں کے پہلے اتوار کی عبادت میں شامل ہیں۔ روزوں کا موسم برکتوں کا موسم ہے، رحمتوں کا موسم ہے، فضائل حاصل کرنے کا موسم ہے، نئی زندگی حاصل کرنے کا موسم ہے کہ ہم خداوند خدا کی قربت میں رہیں، ہم توبہ کریں، ہم ریاضت کریں، ہم یسوع مسیح کے دکھوں پر دھیان و گیان کریں اور خدا سے نئی زندگی پائیں۔ روزوں کا موسم بہار کے موسم میں آتا ہے۔ یہ ہماری زندگی میں ہم سب کو دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں اور نئی زندگی حاصل کریں، خداوند خدا کو توبہ کر کے خدا کے حضور میں پھل پیش کریں نئی زندگی کا، اور خدا سے طاقت پا سکے۔ جس طرح بہار کے موسم میں پودوں میں جان آ جاتی ہے، ان پر پتے نکل آتے ہیں اور ان پر پھول لگتے ہیں، وہ پھل دیتے ہیں، اسی طرح ہم بھی خدا سے روحانی طاقت پائیں اور اس کی قربت میں رہیں اور روحانی طور پر جو ہے وہ ترقی کرتے جائیں، خدا کے اور زیادہ قریب ہوتے جائیں اور ایمان کا گہرا تجربہ کریں اور خدا سے برکات پائیں۔ یہ 40 دن دیے جاتے ہیں، ایک دورانیہ ہے 40 دنوں کا، جس میں ہم خدا سے فضائل پاتے ہیں۔ روزوں میں ہم تیاری کرتے ہیں پاشکا کی عید منانے کے لیے اور یسوع مسیح کے دکھوں پر دھیان و گیان کرتے ہیں۔ بائبل مقدس میں جو 40 کا ہنسا ہے، یہ کاملیت کا عدد ہے۔ 40 روزے جو ہیں، یہ 40 ایام جو ہیں، 40 دن جو ہمیں دیے جاتے ہیں، یہ جو عرصہ ہے 40 کا عدد جو ہے، یہ کاملیت کا عدد ہے، ایک لمبا عرصہ ہے۔ یہ 40 دن جو ہے، یہ پاکیزگی کے ایام ہیں، طہارت کے ایام ہیں اور خدا کے ساتھ سفر کرنے کے ایام ہیں، خدا سے برکات حاصل کرنے کے ایام ہیں۔ الیاس نے 40 دن کا سفر کیا،
حریب کے پہاڑ کی طرف، تاکہ 40 دن کا سفر کر کے پہاڑ پر جا کر خدا کی عبادت کریں، اور 40 دن اس نے کچھ کھایا پیا نہیں۔ جب ہم غور کرتے ہیں موسیٰ کی زندگی پر، تو وہ کوہ سینا پر 40 دن اور رات رہا اور اس نے کچھ کھایا پیا نہیں۔ مسیح خداوند نے 40 دن رات روزہ رکھا۔ نوح کے دور میں جب گناہ اور بدی بڑھ گئی تو خدا نے 40 دن اور رات بارش بھیجی تاکہ گناہ جو ہے ختم ہو اور نئی زندگی جو ہے شروع ہو، پاکیزہ زندگی کا آغاز ہو۔ 40 سال خدا بنی اسرائیل قوم کی رہنمائی کرتا ہے بیابان میں، اور 40 سال خدا ان کی رہنمائی کرتا ہے، ان کی زندگیوں میں معجزات کرتا ہے، اور وہ خداوند کی قدرت اور رحمت کا تجربہ کرتے ہیں۔ مسیح خداوند کی پیدائش کے 40 دن کے بعد اسے ہیکل میں نظر کیا جاتا ہے۔ مردوں میں جھٹنے کے 40 دن کے بعد مسیح خداوند آسمان پر اٹھائے جاتے ہیں، اور داؤد نے 40 سال بنی اسرائیل قوم پر حکومت کی۔ نانا کے لوگوں کو 40 دن دیے گئے تاکہ وہ توبہ کر لیں۔ اس لیے بائبل مقدس میں جو 40 کا عدد ہے، یہ کاملیت کا عدد ہے، یہ پاکیزگی کا عدد ہے، یہ طہارت کا عدد ہے، اور یہ نئی زندگی پانے کا عدد ہے۔ ہمیں بھی 40 دن دیے جاتے ہیں تاکہ ہم ان 40 دنوں میں خداوند خدا سے برکت پا سکیں۔ آج کی روزوں کے پہلے اتوار پر جو موضوع ہے وہ ہے آزمائشیں۔ آزمائش جو ہے یہ انسان کے ایمان کی پرکھ ہے۔ انسان کے ایمان کو جانچا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، جانا جاتا ہے کہ انسان ایمان میں کتنا مضبوط ہے۔ آزمائش انسان کے ایمان کی پرکھ ہے، اسے جانچا جاتا ہے، اسے جانا جاتا ہے، اسے پہچانا جاتا ہے کہ وہ ایمان میں کتنا مضبوط ہے۔ آزمائشیں انسان کی زندگی کا حصہ ہیں۔ آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔ آزمائش بری چیز نہیں، گناہ نہیں، بلکہ آزمائش میں پڑھ کر گناہ کرنا یہ خدا کی نافرمانی، خدا سے دوری ہے۔ آزمائشیں اس لیے تاکہ ہم ایمان میں مضبوط ہو سکیں، زیادہ قریب ہو سکیں۔ بچوں کو بھی والدین الاؤ کرتے ہیں کہ وہ ایگزام دیں، ان کے ٹیسٹ ہوں، تاکہ وہ ان ٹیسٹوں سے اور ایگزام سے نکل کر اسٹڈی کو، اپنی تعلیم کو سیریس لیں اور پھر اعلیٰ تعلیم تک پہنچ سکیں۔ بچوں کی زندگیوں میں بھی جو یہ ایگزام آتے ہیں اور ٹیسٹ آتے ہیں تاکہ وہ اپنی اسٹڈی کو سیریس لیں اور اعلیٰ تعلیم تک پہنچ سکیں۔ جب ہم ایوب کی زندگی پر غور کرتے ہیں کہ اس کی زندگی میں بھی آزمائش آئی، اس سے اس کی اولاد لے لی گئی، اس سے اس کی دولت لے لی گئی، مگر اس کی بیوی جو ہے وہ اس کے پاس رہی، جو ہمیشہ جو یہ کہتی ہے تیرا خدا کہاں ہے، تیرا خدا مجھے بھول گیا ہے، وہ اس لیے تاکہ وہ اور زیادہ ایمان میں مضبوط ہوتا جائے، خدا کے ساتھ آزمائش پر غالب آ سکے اور خدا کے کلام کو پیار کر سکے، اسے یاد کر سکے کہ خدا میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے چھوڑے گا نہیں۔ اس کی بیوی بار بار اسے یاد رہتے ہے کہ کہاں ہے تیرا خدا۔ وہ آزمائش میں رہا مگر وہ آزمائش پر غالب آیا، وہ مضبوط رہا، وہ ثابت قدم رہا، وہ آزمائش میں گر نہیں گیا، اس نے آزمائش میں ہو کر گناہ نہیں کیا بلکہ خدا کے ساتھ وفادار رہا۔ اسے پتا ہے کہ آزمائش میں نے کس طرح رسپونس کرنا ہے، جذباتی نہیں ہونا، غصے میں نہیں آنا، خدا سے ناراض نہیں ہونا، بلکہ خدا پر بھروسہ رکھنا ہے۔ آزمائش میرے لیے ہے تاکہ میں ایمان میں اور زیادہ گہرا ہو سکوں اور زیادہ مضبوط ہو سکوں، اور وہ ان حالات میں بھی، مشکل سچویشن میں بھی وفادار ہوں۔ بنی اسرائیل قوم پر آزمائش آئی۔ جب وہ مصر کی غلامی سے نکلے تو بیابان میں کتنے سال رہے؟ 40 سال رہے، اور وہ بار بار آزمائش میں گر جاتے تھے، گناہ کرتے تھے، فیل ہو جاتے، ناکام ہو جاتے تھے، آزمائشوں میں ناکام۔ خدا ان کی زندگیوں میں معجزات کرتا ہے، ناکام ہو جاتے تھے۔ مسیح خداوند پر بھی
آزمائشیں آئیں صلیب پر، ایون کہ جب وہ صلیب پر بھی اس وقت بھی ڈاکو نے کہا، ایک شخص نے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو صلیب سے نیچے اترا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو صلیب سے نیچے اترا۔ اور مسیح خداوند کو اپنی آئیڈینٹی کا پتہ ہے، اپنی شناخت کا پتہ ہے، اور وہ باپ کے ساتھ دعائیا زندگی میں مضبوط رہا، ثابت قدم رہا، اور اپنے مشن کو پہچانتا ہے کہ اس کا مشن کیا ہے۔ اپنے مشن سے نہیں ہٹنا، مشن سے نہیں ہٹنا۔ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے آپ کو پروف کر، اور وہ اپنے مشن سے نہیں ہٹا، باپ کے ساتھ دعائیا زندگی میں مضبوط تھا، وفادار تھا، ثابت قدم تھا، اسے پتہ ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، باپ کے مشن کو پورا کرنا ہے۔ سانوں کو غصے چ کبھی ایموشنل جذباتی طور تے تیسی فٹافٹ جذباتی طور تے فیصلہ کر دینے ہیں، ویکھے میں کر سکنا وا۔ ہمیں پتہ ہو کہ خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، مشن کیا ہے۔ کسی کے کہنے سے عمل نہیں، بلکہ اپنے مشن کے مطابق، خدا نے جو مشن دیا ہے اپنی زندگی کے مقصد کے مطابق کہ مجھے کیا کرنا ہے، اس میں مضبوط رہنا ہے۔ جو دعائیا زندگی میں خدا کے ساتھ مضبوط ہے وہ ہمیشہ آزمائش پر غالب آتا ہے۔ آزمائش پر غالب، آزمائشیں آتی رہتی ہیں، ہاں ہماری زندگیوں میں ہمیشہ آزمائشیں آتی ہیں، ہم ہمیشہ ان میں وفادار ہیں۔ آج کی پہلی تلاوت میں آدم اور حوا پر آزمائش آئی۔ خدا نے ساری کائنات کو بنا کے، انسان کو بنایا، اس کے اختیار میں ساری چیزیں دے دیں، اسے اپنی شکل و صورت پر بنایا، اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، اور اسے باغ میں رکھا، اور ساری چیزیں اس کے اختیار میں دے دیں، اس کے سپرد کر۔ خدا نے منع کیا کہ جو باغ کے درمیان میں درخت ہے اس کا پھل نہیں کھانا، فوربیڈن ہے، منع ہے۔ اور شیطان نے آ کر کہا کہ اگر تو یہ کھائے گا تیری آنکھیں کھل جائیں گی، تو خدا جیسا بن جائے گا۔ اور اس نے کھایا، نافرمانی کی، نافرمانی کی، آزمائش میں گر گیا۔ جب آزمائش آئی تو آزمائش میں گر گیا، نافرمانی کی، گناہ کیا، اور گناہ سے موت آئی، نافرمانی کی آزمائش میں۔ اور اسی طرح آج کی دوسری طرح میں بیان کیا گیا ہے کہ گناہ موت کا سبب بنتا ہے، موت کا، گناہ موت کا سبب بنتا ہے۔ ایک آدمی کی نافرمانی سے دنیا میں موت آئی، اور ایک آدم کی تابعداری سے، وفاداری سے دنیا میں نجات آئی۔ آدم نافرمان ہو گیا، اور مسیح خداوند باپ کا تابعدار، وفادار، ہاں وفاداری سے اس نے زندگی دی، وفاداری سے زندگی ملتی ہے، نافرمانی سے موت۔ پہلے آدم نے نافرمانی کی اور موت دنیا میں آئی، اور مسیح خداوند جو ہے یہ وفادار رہا، وفاداری میں زندگی ہے، اور اس نے تابعداری میں جو ہے ہم سب کو زندگی دی، بچایا۔ آج کے جیل پاک میں مسیح خداوند کے آزمائشوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ مسیح خداوند کیوں آزمائے گئے؟ مسیح خداوند مکمل طور پر خدا اور مکمل طور پر انسان، اس میں دو جو ہے نیچر پائی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ لکھا ہے اس وقت یسوع روح سے بیابان میں لایا گیا تاکہ شیطان اسے آزمائے، اور جب 40 دن اور 40 رات روزہ رکھا تو آخر کار بھوکا ہوا، بھوک لگ گئی، آزمایا گیا۔ پہلی بات کہ یہ اس واقعہ سے پہلے مسیح خداوند نے لکھا ہے کہ جب بپتسمہ لیا اور جب پانی سے باہر آیا، اور پھر اس کے بعد کا جو واقعہ ہے وہ بیابان میں لایا گیا۔ جب اسے بپتسمہ لیا تو آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس سے میں خوش ہوں۔ باپ بیٹے سے خوش ہے کیونکہ بیٹا جو ہے وہ تابعدار ہے، بیٹا تابعدار ہے، تابعداری کی وجہ سے باپ جو ہے بیٹے سے خوش، آواز آتی ہے۔ جب بھی خدا انسان سے خوش ہوتا ہے تو شیطان جو ہے اس کو دھچکا لگتا ہے، یہ خدا کی مرضی کو پورا کر رہا ہے، تابعدار ہے۔ شیطان ڈھونڈتا ہے کہ اس کو میں گراؤں کیسے، ناکام کیسے کروں۔ جب بھی ہم
खुदावंद खुदा के वफादार होते हैं, ताबेदार होते हैं, नेकियां करते हैं, खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं, खुदा के साथ चलते हैं, दुआया जिंदगी गुजारते हैं, शैतान को धचका लगता है, उसकी कोशिश होती है कि मैं इसको नाकाम करूं, इस काम में, इस मिशन में नाकाम करूं। वो रुकावटें डालता है, वो आजमाइशें लाता है ताकि हम नाकाम हो। जैसे ही यीशु आसमान से आवाज, ये मेरा प्यारा बेटा है, शैतान फौरन उसके पास आता है ताकि उसकी आजमाइश। हमारी ज़िंदगी में भी जब ਅਸੀਂ ਦੁਆਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ, ਨੇਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ, ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਏ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਗਿਰਾਈਏ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਮਝੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕੀਏ, ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈਏ। ਸਮਝੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਮੀਆਂ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਕਾਮ ਕਰਾਂ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀਕ, ਇਹਨੂੰ ਫੜੋ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਆਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਾਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਫੜਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਪਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਲਦੀ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਲਦੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚੇਗਾ ਨਾ, ਸੋਚਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਬੁਰੀ ਸੋਚ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬਦਲ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ। ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਘਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਘਰ ਫੌਰਨ। तो जिमें ही मसीह खुदावन बाप बेटे से खुश है, शैतान आजमाने के लिए आता है। इसे जगह नहीं देनी, थोड़ी भी जगह नहीं देनी। गुस्सा स्टार्ट में क्या सी रोज़ियां दे विच राख ते बहुते कि फैसला करना कि मैं गुस्सा थोड़ा भी नहीं करना, किन्ना थोड़ा भी नहीं करना। शैतान नूं जगह मिल जाती जे, शैतान नूं जगह मिल जाती। इस एक बंदा सी, वो आंदा जी मैनू इस ना घर जगह दे दिओ। वो आंदे जगह नहीं हैगी। शैतान सी, उन्हें कहा एक घर की जगह तो जरूर बनानी है, ये बंदा वड़न नहीं देता मैनू घर। उन्हें कहा बस मैनू इन्ना कोई कि एक किली लान दिओ बस, होर मैं कुछ नहीं करना, रहिंदा भी नहीं इत्थे, रवांगे भी नहीं, बस एक किली की जगह दे, किली लानी है बस, ताकि मैं कपड़े टंग लवां, बस किली ला दूँ। उन्होंने शैतान जो ना थोड़ी जी जगह बनाता, कितने जगह मिलनी ताकि मैं ना ये और ज़्यादा ना जिंदगी खराब कर सकूँ। वो बंदा मान जाता कि चलो किली देना की फ़र्क पै चलना, सारा घर मेरा है, सारी जगह मेरी है, एक किली तो लानी है, उन्हें हुक तो लानी है, किली तो लानी है। वो बंदा किली ला बंदा, शैतान को इजाजत दे लो जी किली ला लो जी, इतने हूँ किली ला बैठा, वो किदों मर्जी आ जाता जी मैं किली तो कपड़े लाने ने, फिर आते हूँ मैं टंगने ने, हूँ मैं लाने ने, वो बंदे को डिस्टर्ब ही कर दें। वो घर का मालक ही बन जाता किली की वजह तो, बार बार आना जाना, बार बार आना जी मैंने दरवाजा खटकाना जी मैनू किली तो कपड़े ला लें, हूँ मैं किली तो लाने ने। इस तरह वो जगह बना लेंदा। शैतान को थोड़ी जगह भी नहीं देनी, किली लान जी ने भी जगह देनी। थोड़ा गुस्सा, छोटिया छोटिया गल्लां जो गुस्सा जिहड़ा ना वो की करता, बाकी बदियां की जड़, वो बाकी बदियां नूं खुश आमदीद दावत देंदा, बाकी गुनाहां नूं दावत देंदा। इस वास्ते असीं किली नहीं लान देनी। शैतान कोशिश करता है कि यह बंदे नूं नाकाम करा किसी तरीके दे नाल। आजमाइश आती है, आजमाइश ये शैतानी काम होंदा है। शैतान यीशु मसीह दे कोल आंदा, पहली आजमाइश की है जब वो भूखा हुआ, भूख लगी, 40 दिन का रोज़ा रखा, भूख लगी। शैतान अगर तू खुदा का बेटा है, अगर तू खुदा का बेटा है तो इन रोटियों से, पत्थरों से कह के रोटियां, अगर तू खुदा का बेटा है। ये है जिस्मानी आजमाइश। रोटी साड़ी बुनियादी ज़रूरत है, बुनियादी ज़रूरत है। और शैतान ने कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है, उकसाता है ना, उसे उकसाता है, खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों से कह के रोटियां बन जाएं। मसीह खुदावन ने जवाब दिया कि पाक कलाम खरूज की किताब में कि इंसान से रोटी से नहीं जीता,
بلکہ ہر اس کلمے سے جو خدا کے منہ سے نکلتا ہے. اس کے جینے کو سب روٹی نہیں ہے، بلکہ خدا کا کلام ہے، خدا کی باتیں ہیں، خدا کا کلمہ ہے جو اس کے منہ سے نکلتا ہے، وہ انسان کی زندگی کے لیے ہے. اور یہ آزمائش جو ہے ہمیں یاد دلاتی ہے. جدوں تھوڑا جا انسان کمزور ہے تو آزمائش آ جاتی ہے، بھوک لگی، اور یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے. بنیادی ضرورتاں آزمائشاں آندیاں ساری زندگی 'چ بے شمار، جو ساری بنیادی ضرورتاں دے وچ آزمائشتے اسی رسپونس کی کرنا ہے، جواب کی دینا ہے، کہنا کی ہے. مسیح خدا نے معجزہ نہیں کیتا، روٹیاں پتھراں نوں روٹیاں 'چ تبدیل نہیں کیتا، کیونکہ یسوع مسیح معجزہ کرتا ہے لوگوں کے لیے. وہ ہماری زندگیوں کے لیے معجزے کرتا ہے. اس کی زندگی میں سیلف ڈسپلن ہے. اس نے اپنے لیے معجزہ نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا مشن جو ہے وہ خدمت کرنا ہے. یسوع کا مشن کیا ہے؟ خدمت کرنا ہے. ہمارا مشن بھی یسوع کا. یسوع نے اپنے لیے معجزہ نہیں کیا بلکہ دوسروں کے لیے معجزہ کیا ہے. ہماری زندگیوں کا مقصد بھی کیا ہے؟ دوسروں کے لیے جینا ہے، دوسروں کی خدمت کرنا ہے. خدمت کروانا نہیں بلکہ خدمت کرنا ہے. یسوع نے اپنے لیے نہیں معجزہ کیا بلکہ دوسروں کے لیے. وہ خدمت کروانے نہیں بلکہ خدمت کرنے آیا ہے. خدمت کرنا ہے. یہی ہمیں سکھایا جاتا ہے اس آزمائش سے کہ ہماری زندگیوں کا مقصد بھی ہے دوسروں کی خدمت کرنا ہے، اپنی نہیں، دوسروں کی خدمت کرنا ہے. آپ نے سورج دیکھا ہے، سورج کی روشنی اپنے لیے نہیں ہوتی بلکہ دوسروں کے لیے ہوتی. اور اسی طرح جو سمندر کا پانی ہے وہ سمندر کے لیے بلکہ دوسروں کے لیے. نہ ہی سمندر اپنا پانی پیتا ہے اور نہ ہی سورج کی روشنی اپنے لیے ہوتی ہے، اور نہ ہی درخت اپنا پھل کھاتا ہے. اسی طرح ہماری زندگیوں کا مقصد بھی دوسروں کے لیے جینا ہے. اور یسوع کہتا ہے کہ ہمیں دوسروں. اس کے ساتھ ساتھ جب شیطان نے کہا کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں، یسوع مسیح ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں جسمانی روٹی کو اولویت نہیں دینی بلکہ روحانی روٹی کے بارے میں فکر مند ہونا ہے. جسمانی روٹی کو اہمیت نہیں دینی بلکہ روحانی روٹی کی کو اہمیت دینا ہے. روحانی روٹی کے بارے میں فکر ہونا ہے کہ میں نے روحانی روٹی کھانی ہے، میں نے روحانی روٹی لینی ہے، روح کی غذا لینی ہے، اور وہ یسوع کا پاک بدن ہے. جسمانی روٹی کو زیادہ پیار نہیں کرنا بلکہ روح کی غذا کو، روحانی روٹی کو خدا کا کلام ہے، یسوع کا پاک بدن ہے، ہم اسے پیار کریں. جسمانی روٹی کو نہیں بلکہ ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ میں نے روح کی غذا کھانی ہے، روحانی روٹی کھانی ہے، اور وہ خدا کا کلام ہے اور یسوع کا پاک بدن ہے. دوسری آزمائش مقدس شہر میں لے جاتا ہے اونچے اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو یہاں سے اپنے آپ کو نیچے گرا دے. ہیکل کا کنگرا جو ہے کنارہ بہت اونچا، اور نیچے بہت سے لوگ دعا کر رہے تھے کہ اگر تو یہاں سے نیچے گرائے گا تو یہ تیرا بہت بڑا کارنامہ ہوگا، اور وہاں پر موجود لوگ اس کارنامے کو دیکھ کر، اس معجزے کو دیکھ کر تجھ پر ایمان لے آئیں گے کہ تو ہی حقیقت میں خدا ہے، تو ہی خدا کا بیٹا ہے، اور تیرا بہت زیادہ تیری شہرت ہوگی، بہت زیادہ تیری شہرت ہوگی، تیرا مقام ہوگا، تیرا نام ہوگا، تیری عزت میں اضافہ ہوگا، اور لوگ تجھے قبول کر لیں گے، تجھے بہت شہرت ملے گی، بہت شہرت ملے گی اگر تو یہاں سے اپنے آپ کو نیچے گرا دیتا ہے، اور وہاں پر ہیکل میں موجود سارے لوگ تجھ پر ایمان لے آئیں گے. اور مسیح خداوند نے کہا کہ تو خداوند اپنے خدا کو مت آزما، لکھا ہے مت آزما. ہم اکثر آزمائشوں میں گر جاتے ہیں. ہم پر آزمائش آتی ہے نا، شہرت کی آزمائش آتی ہے، رتبے کی آزمائش آتی ہے. ہم رتبے، مقام اور شہرت، فیم، کہ ہر جگہ میرا نام ہو، مجھے شہرت بہت ملے، اور میں سب سے اچھا، بہتر، اونچا مانا اور گنا جاؤں. ہمیں شہرت کے پیچھے نہیں بھاگنا، شہرت کے پیچھے نہیں بھاگنا، فیم کے پیچھے نہیں بھاگنا، رتبے مقام کے پیچھے نہیں بھاگنا، بلکہ ہمیں ہمیشہ خداوند کی مرضی کو پورا کرنا ہے اپنے آپ کو دکھانے کے لیے. اور
اسی طرح شیطان نے کہا کہ تو یہاں سے گرائے گا اور تیری شہرت ہوگی۔ خدا کو نہیں پسند کہ ہم شہرت کے پیچھے بھاگیں، بلکہ تمہارے کام بتائیں گے کہ تم کون ہو، تمہارے کام بتائیں گے کہ تم کون ہو۔ تو ہم پر بھی آزمائش آتی ہے، ہم ان آزمائشوں میں کیسے غالب آتے ہیں؟ ہم کیا شہرت کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ شہرت کے بھوکے ہیں، نام کے بھوکے ہیں؟ ہمیں ہمیشہ عاجزانہ رویہ رکھنا ہے، عاجزانہ رویہ رکھنا ہے، غرور نہیں بلکہ حلیمی، عاجزی، شہرت نہیں بلکہ حلیمی، عاجزی، عاجزی، شہرت کے پیچھے نہیں بلکہ حلیمی کو اپنانا ہے، غرور کو، تکبر کو ختم کرنا ہے، حلیمی کو، عاجزی کو۔ حلیمی انسان کو سرفرازی دیتی ہے، غرور انسان کے لیے جو ہے زوال کا سبب بنتا ہے۔ اور تیسری جو آزمائش تھی کہ شیطان اسے اونچے پہاڑ پر لے کر دنیا کی سب مملکتیں دکھاتا ہے، شان و شوکت دکھاتا ہے دنیا کی، کہا کہ یہ دنیا کی ساری جو شان و شوکت ہے میں اسے تجھے دے دوں گا، تجھے دے دوں گا اگر تو مجھے سجدہ کریں۔ مسیح خداوند نے جواب پاک کلام میں کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر، صرف اسی کیا۔ سجدہ کس کو کرنا ہے؟ خدا کو۔ عبادت کس کی کرنی ہے؟ خدا کو۔ اور یہ پہلا حکم بھی ہے 10 حکموں میں کہ تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کر، اسی کو سجدہ کر، تیرا خدا ایک ہی خدا ہے اور تو اسی کی عبادت کر، صرف خدا کی عبادت کر۔ دنیا کی ساری شان و شوکت دکھائی اور کہا کہ یہ سب تیرا ہو جائے گا۔ آزمائش ہم پر بھی آتی ہے، کیا ہم لالچ کرتے ہیں؟ لالچ کرتے ہیں، آزمائشی آتی ہے لالچ کی، مادہ پرستی کی، دنیاوی چیزوں کی، مال و دولت کی، جائیداد کی، زیورات کی آزمائشیں آتی ہیں۔ کیا میں ان کو اپنا خدا، جب ہم دولت سے زیادہ پیار کرتے ہیں، جائیداد سے زیادہ پیار کرتے ہیں، زمینوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں تو ہم انہیں اپنا خدا بنا لیتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہماری خوشی انہی میں ہے، اگر میرے پاس یہ نہیں ہے تو میرے پاس خوشی بھی نہیں ہے، میرے پاس زندگی بھی نہیں ہے، اگر میرے پاس دولت ہے، جائیداد ہے تو مجھے اور رشتوں کی پرواہ نہیں، مجھے دنیا کی کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ مجھے خوشی ان چیزوں سے ملتی ہے۔ اور ہم زیادہ فوکس کر لیتے ہیں اور انہی کو پیار کرتے ہیں، انسانوں کو بھول جاتے ہیں، رشتوں کو بھول جاتے ہیں، تو پھر یہ چیزیں جو ہیں ہمارا خدا بن جاتی ہیں، یہ چیزیں ہمارا خدا بن جاتی ہیں۔ خدا کہ صرف خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر، اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ 2 بیڑیاں چ پیر رکھنے والا کدی بھی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ کیا ہم خدا کو پیار کریں گے دنیا کی چیزوں کو، جائیداد کو؟ لوکا رسول کی انجیل میں ندان ساہوکار کے بہت اناج دولت ہوئی اور اس نے کہا اے جان کھا پی، کئی سالوں کے لیے تیرے پاس مال جمع ہے۔ وہ اپنی دولت کو، اپنے اناج کو، اپنے گودام کو، اپنی جائیداد کو ہی خدا بنا بیٹھا، اور جو جائیداد کو، دولت کو خدا بنا لیتا ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اس کا دولت جو اس کا خدا تھا اسے بچا نہ سکا، اسی رات ہی اس سے جان لے لی گئی۔ وہ دولت اس کا خدا اسے بچا نہیں سکا، دولت جو اس کا خدا تھا وہ اسے بچا نہیں سکا۔ ہمیں ایک ہی خدا کی عبادت کرنی ہے جس نے ہمیں بنایا ہے، ہمیں اس پر ہی بھروسہ رکھنا ہے۔ مسیح خداوند ان تینوں آزمائشوں پر غالب آئے۔ کیسے فتح مند ہوئے؟ کیسے غالب آئے؟ کیونکہ اس نے کلام سے حوالے دیے۔ خدا کا کلام ہمارے لیے روحانی ہتھیار ہے جو ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم آزمائشوں پر غالب آ سکیں، ورنہ ناکام ہو جائیں گے۔ کلام سے ہی ہم آزمائشوں پر غالب آتے ہیں، خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، ورنہ ہم ناکام ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں ہمیں ہمیشہ خدا کے پاک کلام کو پیار کرنا ہے، خدا کے پاک کلام کو سننا ہے، خدا کے پاک کلام کو اپنی زندگی حصہ بنانا ہے تاکہ ہم آزمائشوں پر غالب آ سکیں، آزمائشوں پر غالب آ سکیں اور خدا سے برکت پائیں۔ یسوع بھی آزمایا گیا، ہم بھی آزمائے جاتے ہیں، اور مسیح خداوند نے بڑی عاجزانہ رویے سے جو ہے وہ آزمائشوں کے وقت شیطان کو جواب دیا ہے۔ ہم پر آزمائشیں آتی ہیں تو کیا ہم جذباتی ہو جاتے ہیں، ہائپر ہو جاتے ہیں؟ ہمیں کیسے جواب دینا ہے، ہمیں کیسے جواب؟ ہمیں ہمیشہ خدا کے پاک کلام کو اولیت دینی ہے، خدا کے پاک کلام
کو پیار کرنا ہے. جس کے دل میں خدا کا پاک کلام ہے وہ اس کی رہنمائی کرتا ہے, وہ آزمائشوں پر غالب ہے. جو یسوع کے کلام سے خالی ہے وہ مایوس اور ناکام ہو جائے گا آزمائشوں میں. تو خدا کا پاک کلام ہمارا روحانی ہتھیار ہے جو ہمیں کامیابی دیتا ہے اور شیطان پر ہم غالب آتے ہیں اور اپنے مشن کو پورا کر پاتے ہیں. جو ہمارا مشن یسوع نے دیا ہے ہم وہی کامیاب ہوتا ہے جو خدا کے پاک کلام کو پیار کرتا ہے, کامیاب ہو جاتا ہے. اور جو خدا کے پاک کلام سے پیار نہیں کرتا وہ مشن میں ناکام ہو جاتا ہے. خدا کا پاک کلام اسے مضبوطی بخشتا ہے, مضبوطی بخشتا ہے. آئیں خداوند خدا سے فضل و برکت مانگیں, روزوں کے ان ببرکت ایام میں ہمیشہ ثابت قدم رہیں, ہمیشہ ثابت قدم رہیں. اور جو ہے دنیا کی چیزوں سے پیار نہ کریں. لالچ ہمیں خدا سے دور لے جاتا ہے, خدا کی محبت سے دور لے جاتا ہے. ہم جو ہے شہرت پیچھے نہ بھاگیں, آزمائش شہرت اس کے پیچھے نہ بھاگیں, دنیاوی چیزیں جو ہیں اس کے پیچھے نہ بھاگیں. یہ ہمیں لالچ ہے جو ہمیں خدا سے دور لے جاتا ہے. اور ہمیشہ ثابت قدم رہیں. ہمیں جسمانی خوراک کی نہیں بلکہ روحانی غذا کے لیے کام کرنا ہے, جسمانی خوراک کے لیے, روحانی غذا کے لیے, کہ ہم خدا کے, ہمیں روحانی خوراک چاہیے, یسوع کا کلام چاہیے, یسوع کا بدن چاہیے تاکہ ہم مضبوط ہو سکیں. خدا آپ سب کو برکت دے تاکہ آپ روز کے ایام میں خدا سے مسلسل برکات پاتے رہیں. مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین.